السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا عمر خان اور آج پھر آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، کیا آپ لوگوں کو پتا ہے اسلام میں خنزیر کا گوشت حرام کیوں ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، پڑھا، سنا، ریسرچ کیا، لیکن ایک سوال کا جواب ایسا تھا جو اسے نہیں مل رہا تھا۔ آخرکار اس نے سوچا کہ خنزیر کے گوشت میں ایسی کون سی برائی ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے منع کیا گیا ہے۔ صرف یہی بات تھی جو اسے اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار پر پہنچ گئی اور عرض کیا کہ سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، سیکھا، سنا، ریسرچ کیا، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیوں کیا گیا ہے۔ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل بھی ملی ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے کی وجہ اس کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا ہے تو بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ آپ بائبل کی وہ کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو۔ جب بائبل کی کتاب سلطان صلاح الدین کے دربار میں سلطان صلاح الدین کے سامنے پیش کی گئی تو سلطان صلاح الدین نے وہ حوالہ تلاش کر کے اس یہودی عورت کو دکھایا جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا بات ہے؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے جواب دیا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاڑیوں پر کہ جنہوں نے اپنی عیش و عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے صرف اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں اسے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے کہا کہ کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا پکا ہوا گوشت سلطان صلاح الدین ایوب کے جو ہے نا دربار میں خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اس کی بوٹی کے 2 حصے کرو۔ خاتون نے جب چھری سے بوٹی کے 2 حصے کیے تو درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، جی ہاں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ حرام گوشت ہے، اسے جتنے بھی اچھے طریقے سے پکا لو یہ درمیان میں کچا ہی رہتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو تمہارے اندر طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سور جس جگہ رہتا ہے، یعنی خنزیر جس جگہ رہتا ہے، یہ اپنے ارد گرد کے تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی خوراک میں وہ جو گندگی ہوتی ہے شامل ہوتی ہے وہ اس کے گوشت میں شامل ہوتی ہے، جو ہمارے لیے جو ہے نا بذات خود بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب سور کی مادہ کسی دوسرے سور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر، یعنی سور اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ بغیرتی کسی خلصت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کو گوشت کھانے والا بھی ان صفحات کا حامل ہو جاتا ہے اور اپنی عورتوں کو دوسروں کے حوالے کر کے خوش ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی غلاظت اور بے شرمی بری ہوتی ہے۔ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بری ہوئی ہو، جس کی بنیاد بے شرمی سے ہو، تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ یہ بات سن کر وہ یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ ہی مجھے کلمہ پڑھائیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھی چھوٹی سی انفارمیشن جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔
جو میں نے جو ہے نا آپ کا کنسپٹ کلیئر کیا ہے کہ اسلام نے جو ہے نا خنزیر کا گوشت کھانا کیوں منع فرمایا ہے، یہی وجہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔